السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، اور ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک درویش کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑی جو کہ بہت کمزور اور لاچار ہو چکی تھی۔ وہ کسی شکاری کے شکار کی وجہ سے لنگڑی بھی تھی، اس سے چلا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور شکار کرنا تو محال، وہ بڑی مشکل سے سانس بھی لے رہی تھی۔ درویش نے سوچا کہ یہ اپنا کھانا کیسے کھائے گی، کیونکہ دیکھنے میں وہ کمزور بالکل نہیں لگ رہی تھی، اس نے بھی تو اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ درویش کو یہ تجسس ہوا، اس نے یہ دیکھنے کی ٹھانی کہ لومڑی اپنا پیٹ کیسے بھرتی ہے۔ آخر وہ ایک درخت کے اوپر چڑھا اور لومڑی کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر منہ میں شکار پکڑ کر اس کے قریب سے گزرتا ہوا آگے چلا گیا۔ شیر نے ایک جگہ پر بیٹھ کر شکار کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ جب وہ شکار کھا چکا تو وہ چلا گیا، اور لومڑی گھسٹتی گھسٹتی شکار کے پاس گئی اور جو بچا کچا گوشت تھا وہ نوچ نوچ کر مزے سے کھانے لگی۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ کسی اور طرف چلی گئی۔ جب لومڑی چلی گئی تو درویش نے سوچا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ شیر ادھر سے شکار لے کر گزر رہا تھا اور لومڑی نے اس میں سے اپنا حصہ کھا لیا۔ میں اگلے وقت تک انتظار کرتا ہوں کہ لومڑی کو اگلا کھانا کیسے ملے گا۔ اس نے لومڑی کا پیچھا کیا۔ آگے جا کر اس نے ایک اور درخت پر پناہ لی اور لومڑی کی طرف نگاہیں جما کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن دوبارہ شیر آیا اور اس کے منہ میں پھر ایک شکار تھا۔ پھر وہی منظر ہوا، شیر نے اپنا شکار کھایا اور چلتا بنا۔ لومڑی پھر گھسٹتی گھسٹتی شکار کے پاس آئی اور شکار کو نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ جب پھر لومڑی کا پیٹ بھر گیا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ درویش یہ سوچ کر کہ جو رب لومڑی کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بیٹھے بٹھائے رزق دے سکتا ہے۔ درویش نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور ایک جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ یہی سوچ کر بیٹھا رہتا کہ جس رب نے لومڑی کو رزق دیا ہے وہ مجھے بھی رزق دے گا۔ آخر 3-4 دن کے بعد جب کہیں سے ایک تازی کیا باسی روٹی بھی اس کو نہیں ملی تو وہ بہت کمزور اور لاغر ہو گیا اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے رزق دے۔ تو غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، تو نے لاچار لومڑی بننا کیوں پسند کیا؟ تو نے شیر بننا کیوں پسند نہ کیا کہ جو خود بھی شکار کرتا ہے اور اپنے شکار سے اوروں کو بھی کھلاتا ہے؟ درویش کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا اپنے ذمے لے رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور رزق کے لیے کوشش نہ کرے۔ انسان کو رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور پھر اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر رزق عطا فرمائے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان بالکل محنت سے لاچار نہ ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کو اپنی رزق کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور اپنا رزق تلاش کرنا پڑے گا۔ میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد بلاگز، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔